أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھیں محمد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ حضرات کو تقوی الہی کی صفت اپنانے کی دعوت دیتا ہوں. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایام ولادت بسعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور ان کے فرزند ارجمند جعفر آل محمد صادق آل محمد کی ولادت بسعادت کے ایام ہیں اور تھے، اور آپ نے ان ایام کے حوالے سے یقیناً بہت کچھ سنا ہوگا. آج میں چونکہ پیغمبر کی ولادت کے ایام میں تقریباً ہر جگہ پہ پیغمبر گرامی اسلام کی اس عظیم و شان شخصیت کے حوالے سے تقریباً پیغمبر کی شخصیت کے بارے میں گفتگو زیادہ تر ہوتی ہے. لہذا آج میں نے سوچا جس جمعہ کے خطبے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہر لحاظ سے کمال کی منزل پہ فائز ہیں. کوئی ایسی صفت کمال نہیں ایسی کہ جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو. علم ہو، شجاعت ہو، تقوی ہو، زہد ہو، یعنی جو بھی صفات کمال ہیں وہ ان ہستیوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. اور یہ صاحبان کمال ہستیاں ہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے بھی ہمیں ان سے محبت اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اگر یہ باکمال نہ ہوتی، اگر نعوذ باللہ ان میں کوئی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا، کبھی بھی پروردگار عالم ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتا. قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، احادیث پیغمبر موجود ہیں کہ اللہ نے بھی اپنی لا ریب کتاب میں ان کی اطاعت اور ان کی محبت کا حکم دیا ہے، اور احادیث پیغمبر میں بھی ان کی اطاعت اور ان سے محبت کرنے کا اور ان سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے. بس اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ یہ ہستیاں صاحب کمال ہیں، باکمال ہستیاں ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ہم پہ لازم ہے. جیسی یہ ہستیاں باکمال ہیں اور جس طرح ان کے اندر ہر کمال پایا جاتا ہے اور ہر صفت عالیہ سے مزین ہیں، اسی طرح یہ اپنے چاہنے والوں کو بھی اسی معیار کے تحت دیکھنا چاہتی ہیں. خود باکمال ہیں، خود صاحب فضیلت ہیں، چاہتی ہیں ہمارے چاہنے والے بھی ان سے بھی ہمارے کردار کی جھلک آنی چاہیے. ہم کیونکہ انسان خواہشات نفسانیہ کے تابع ہے، دور بھاگتا ہے ایسے کمالات سے، اپنی خواہشات کے تابع ہونے کی وجہ سے، دنیا سے محبت ہونے کی وجہ سے. اس لیے ہم
نام کے طور پر لفظاً اور ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو ان سے نسبت دیتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہستیاں، وہ با کمال ہستیاں کیا تقاضا ہم سے کرتی ہیں، وہ کیسا اپنا پیروکار چاہتی ہیں، کیسا اپنا ماننے والا چاہتی ہیں، یہ اصل میں یار یہ ہے۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں چند صفات جو چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں کی بیان کی ہیں وہ بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمارا شیعہ، ہمارا پیروکار، ہمارا چاہنے والا وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سنتے رہتے ہیں آپ، بہرحال تکرار مفید ہے، ممکن ہے کوئی ایک چیز انسان کو بیدار کر دے اور پھر انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ، کیونکہ نسبت ہے اس لیے ان جیسا اور ان کے کردار کی جھلک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ ٹائم مختصر ہے اس لیے میں جلدی اس حدیث کو پڑھتا ہوں۔ وہ صفات جو چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں کی بیان فرمائی ہے، ذرا غور کیجئے گا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور شیعہ جعفری کسے کہتے ہیں، شیعہ صادق آل محمد، شیعہ علی ابن ابی طالب کسے کہتے ہیں، اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں ہوں اور چھٹے امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرا مقام کیا ہے۔ میں آیا واقعاً جو اپنے آپ کو میں نے لیبل لگایا ہوا ہے اور گلی گلی میں اپنے آپ کو مشہور کیا کہ واقعاً ویسا ہوں جیسا چھٹے امام نے مطالبہ کیا ہے۔ یہ جناب ابو بصیر کی روایت ہے، چھٹے امام نے فرمایا ابو بصیر شیعتنا اہل الورع والاجتہاد۔ ابو بصیر جانتے ہو ہمارا شیعہ کون ہے؟ اہل الورع، یہ تقوی سے اوپر والی منزل ہے اہل الورع کی۔ آپ دیکھیں امام کہاں پہ، کس جگہ پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے سوال، آپ اس میں غور کیجئے گا کہ چھٹے امام یا باقی ائمہ ہمیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں فرمایا اہل التقوی، فرمایا اہل ورع ہے۔ اہل ورع کیا؟ یہ تقوی سے بالاتر منزل ہے۔ تقوی یعنی جو منزل، ایک نچلی منزل جو محرمات سے اجتناب تقوی ہے، چھوٹی سے چھوٹی منزل محرمات سے اجتناب کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ لیکن اگر ہم اس چیز سے بھی بچ جائے جس میں شبہ ہو حرام کا، شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے، فرمایا اگر کوئی شخص جس چیز میں حرام ہونے کا شبہ ہو اس سے بچے، امام فرماتا ہے وہ اہل ورع ہے۔ حرام کی بات نہیں ہے، حرام کاموں کی بات دور کی بات ہے، جس میں، جس چیز میں، جس کام میں، جس فعل میں حرام ہونے کا شبہ ہو، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس شبے سے بچتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، قریب نہیں جاتا اس سے، اہل الورع ہے۔ تقوی سے میں نے کہا بالاتر منزل ہے شبہات۔ لہذا یہ میں نے کہا ہمارا مقام کیا ہے، آپ خود ہم نے فیصلہ کرنا ہے، سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، ایک تو شیعہ اہل ورع ہے، دوسرا جد و جہد کرتا ہے، سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا، عبادت ہو یا دیگر سارے امور ہوں سب میں جد و جہد کرتا ہے، کیونکہ عبادت رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ رزق حلال کمانے، وہ گھر میں نہیں بیٹھا ہوا کہ میرے لیے آ جائے گا فلاں مال، لوگ اس کے لیے زحمت کر رہے ہیں، خود وہ بڑی آسانی سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے لیے زحمت کر کے بھیج رہے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے کھا رہا نہیں۔ فرمایا شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، شیعہ سست نہیں ہے، شیعہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے عبادت کے لیے بھی، اور ہر عمل کو عبادت بھی میں نے کہا قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال
یہ ہے ایک صفت شیعہ امام جعفر صادق کی۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں کہاں ہوں، میرا مقام کیا ہے، میں واقعی شیعہ امام جعفر صادق ہوں یا نہیں؟ یہ لیبل ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا معذرت۔ فرمایا کہ اور ایک اور بات، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجْتِحَادٌ لَا وَرَعَ فِيهِ، یہ بات یاد رکھنا، جس کوشش میں، جس جد و جہد میں تقوی الہی نہ ہو، ورع نہ ہو، فرمایا وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اچھا، یہ عبادت کے ساتھ ہی فقط خاص نہیں ہے، ہر فعل، ہر عمل، دکان پہ بیٹھے ہو، بازار میں ہو، کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو بھی فعل انجام دے رہے ہو، اگر ورع و تقوی الہی سے خالی ہے، فرمایا وہ تمہارے کسی کام اور کسی فائدے کا نہیں ہے۔ فرمایا دوسری صفت یہ اہل الوفاء والامانہ، ہمارا شیعہ، جعفری شیعہ، علی ابن ابی طالب کو ماننے والا اہل وفا ہے، وفادار ہے، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا، اور کیا ہے، اہل امانت ہے۔ تفصیل میں اگر جانا چاہے تو امانت کسی کی، ایک تو ہم کسی کی امانت لے کے رکھتے ہیں اپنے پاس اور اس کو واپس اٹھاتے ہیں، یہ امین ہوتا ہے۔ ایک اللہ نے تجھے ہر نعمت جو تجھے دی ہے تو اس کا امین ہے، تو امانت دار ہے، تو دیکھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ تو اسراف تو نہیں کر رہا، تو بے ایمانی تو نہیں کر رہا، تو خیانت تو نہیں کر رہا۔ یہ نعمات الہیہ امانت ہیں، آنکھ امانت ہے، ہاتھ امانت ہے، زبان امانت ہے، کان امانت ہے، پورا کہ پورا جسم امانت ہے۔ کیا تو سارا دن گزر جاتا ہے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں خیانت تو نہیں کر رہا؟ کیا جیسے تجھے اللہ نے دی تھی ویسے ہی پلٹائے گا انہیں؟ یہ امانت یہ جیسے آپ کو دی تھی ویسے ہی پلٹاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے تجھے یہ امانتیں دی ہیں، کیا ویسے ہی پلٹائے گا جیسے اس نے تجھے عطا کی تھی، یا خیانت کرے گا؟ بس فرمایا کہ شیعہ اہل الوفا ہے، اپنے رب سے بھی وفا کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، بے وفائی نہیں کرتا، وہ اہل امانت ہے۔ اور تیسری صفت میں اہل الزہد والعبادہ، شیعہ دنیا کا حریص نہیں پاؤ گے، مال و دولت کا حریص نہیں پاؤ گے، اہل زہد ہے، مال ہے لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے پہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مال سے محبت نہیں کرتا۔ یہ نہیں مطلب کہ مال نہ ہو وہ زہد ہے، زہد کا مطلب کہ مال ہو لیکن تو مال کا حاکم ہو، مال تیرا حاکم نہ ہو، تجھے مال سے اتنی زیادہ محبت نہ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو وہ گم ہو جائے یا تجھے راہ خدا میں دینا پڑے، 1000 بار سوچے تو کہ یہ میں راہ خدا میں دوں یا نہیں۔ اہل زہد ہے، مال ہوتے ہوئے بھی مال سے محبت نہ کرنا، مال کو اپنے اوپر تسلط نہ دینا، مسلط نہ کرنا، یہ اہل زہد ہے۔ عبادت، اہل عبادت ہے، اس کی شب و روز عبادت میں کوئی، جیسے خود چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے، یہ مالک کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام کی خدمت میں پہنچا ہوں یا عبادت کی حالت میں ہوتے تھے یا روزے کی حالت میں ہوتے تھے، تو جب بھی میں نے دیکھا ہے عبادت میں مصروف ہیں، اور پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں بھی ہیں، یہ امام تھے۔ فرمایا چوتھی صفت یہ اصحاب 51 رکعۃ فی الیوم واللیلہ، دن و رات کو 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہمارا شیعہ ہے، دن و رات کو 51 رکعت پڑھنے والا ہمارا شیعہ ہے۔ میں نے کہا ہر بندہ اپنے آپ میں سوچے، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچے کہاں کھڑے ہیں، کیا جعفری شیعہ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ فرمایا القائمون باللیل الصائمون بالنہار، جب رات ہوتی ہے تو بستر پہ نہیں جاتا، کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، والصائمون بالنہار، دن کو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے سارا دن روزے نہیں رکھ سکتے، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، ایک خاص وقت تو عبادت کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے، یعنی مہینے میں کچھ ایام تو روزے کے لیے مختص کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے؟ سارے نہیں، پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے، کچھ ایام جیسا کہ ہے بھی 3 روزے ہر ماہ میں رکھو گے تو پورا سال تمہارے روزے شمار ہوں گے۔ یا رات کو اگر عبادت کرتے ہو تو کچھ حصہ تو اپنے رات کا عبادت کے لیے مختص کرو، کیوں رات تو لانی ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، کچھ حصہ اس رات کا اپنے رب کے لیے مختص کرو جیسے تجھے اتنی امانتیں عطا کی ہیں۔ فرمایا یزکون اموالہم ویحجون البیت، وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، چاہے مستحب یا واجب، خمس و زکوٰۃ کے پابند ہیں یہ۔ وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ، اور جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال ہے اور حج واجب ہے، پھر وہ پس و پیش نہیں کرتے، پھر وہ حج پہ جاتے ہیں۔ صاحب استطاعت شخص، مستطیع شخص اپنے مال کو بچا کے نہیں رکھتا، اگر حج واجب ہو گیا تو پھر وہ حج کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہر گناہ سے اجتناب کرتا ہے، ہر گناہ سے، کسی ایک دو کی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ سے بچ و غیبت تو کر لوں، شراب نہیں پیتا تو نہ محرم کو تو دیکھ لوں، ایسا شیعہ نہیں۔ فرمایا یجتنبون کل محرم، ہر حرام کی ہوئی چیز سے کیا کرتا ہے؟ اجتناب کرتا ہے۔ امام چھٹے امام فرمایا یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ایک شکرانی ہے، امام کو پتہ چلا کہ وہ ہے تو محب اہل بیت تھا لیکن شراب پیتا تھا، محب اہل بیت تھا لیکن شراب پیتا تھا۔ امام اس شخص کے پاس گئے، امام کو پتہ چلا، امام کو اس کے پاس گئے، بڑی نرمی اور انتہائی مہربانی سے امام نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، یا شکرانی ان الحسن من کل احد حسن وانہ منک احسن لمکانک منا۔ امام نے فرمایا شکرانی بھائی، ہر کسی سے جو کام جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا کام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، جو بھی اچھا کام کرتا ہے وہ اچھا ہے، لیکن تم جو ہم اہل بیت سے نسبت رکھتے ہو تمہارا اچھا کام بہت اچھا کام ہے، تو تم بھی اچھا کام کرتے ہو، دوسرے لوگ بھی ان کا اچھا کام ہے، فقط اچھا کام ہے، لیکن تم جو ہم سے نسبت رکھتے ہو اور محب اہل بیت تمہیں کہا جاتا ہے، تمہارا یہ اچھا کام بہت اچھا کام ہے۔ دوسرا جملہ سنیے گا، فرمایا ان القبیح من کل احد قبیح وانہ منک اقبح۔ شکرانی جو بھی شخص جو ہم سے محبت نہیں کرتا، ہمارا مخالف ہے، اگر کوئی کبھی عمل انجام دیتا ہے یقیناً وہ برا فعل ہے، لیکن شکرانی اگر تم نے وہ عمل انجام دیا اس کی برائی اور قباحت میں شدت آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو تیری نسبت ہمارے ساتھ ہے، تیری نسبت ہمارے ساتھ ہے، اس نسبت کی وجہ سے تیرا وہ کبھی عمل اب کبھی نہیں ہے، عقبہ ہو جاتا ہے اور برا، سب سے زیادہ برا عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا تھا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ بات کیونکہ جمعے کا ٹائم بھی قلیل ہی ہے اور ختم ہو گیا، بات ساری ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ آپ بھی دیر سے آتے ہیں اور ہماری اذان بھی دیر سے ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ 10 منٹ 15 منٹ میں ہم نے اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ آخری بات اور جو امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آج سے ہم چاہیں گے کہ اس کو اپنی نمازوں کے بعد جب بھی صلوات پڑھے اس کا اضافہ کریں، اور ایران میں واقعاً اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا جو شخص نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد اس طرح صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام فرماتے ہیں وہ موت سے پہلے امام زمانہ کی ضرور زیارت کرے گا۔ لہذا آج سے اس دعا، اس صلوات کے ساتھ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا اضافہ ہونا چاہیے، اور ایران میں تو واقعاً اس کو بڑے عالیشان طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا جھجک ہے
اس کو جے کو ختم کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں